ٹھیک ہے, جزاک اللہ بیٹا. چلو صحیح ہے, اب صحیح ہے. آپ لوگوں کو بہت ہی جاہل قسم کی میم مل گئی ہیں. جزاک اللہ آپ لوگوں کے حاضر دماغی کا. ورنہ مجھ سے تو 5 منٹ تو آج مجھے وہ واپس زوم کو کرنے میں لگ گئے, پتہ نہیں میں نے کیا اریز کر دیا تھا پاس ورڈ یا کیا. تو وہ بس ایک بنا بنایا چیز ہوتی ہے, بس اس پہ میں پریس کر کے اور بیٹھ جاتی ہوں. زیادہ مجھے آتا نہیں ہے, اور ذرا سی بھی کنفیوز ہوتی ہوں تو میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. جلدی میں پھر لکھا بھی نہیں جاتا مجھ سے صحیح طرح, تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ جو دنیا کے جتنے بھی علم ہیں, اور وہ بھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جتنے بھی علم ہیں دنیا کے, وہ کس سے چلتے ہیں؟ قلم سے چلتے ہیں, قلم کے ذریعے چلتے ہیں. اچھا اللہ قبول کرے آپ لوگوں کا بیٹھنا, آپ لوگوں کا آنا, آپ لوگوں کا ہمیں گائیڈ کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. بس اس کے علاوہ جو وقت گزر جائے وہی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. تو اللہ قبول کرے ہمارا سب کا بیٹھنا, اور خاص طور پہ ان ایام میں آپ دیکھیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کتنا بہترین موقع ہے کہ ذکر, اذکار, یہ سب اس سے زیادہ کہیں زیادہ جو ہے وہ ویلیو اس کی ہے جو آپ وقت صرف کر رہے ہیں اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. سو یو شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اچھی مصروفیت میں لگایا ہے جو دنیا بھی سنوارے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت بھی سنوارے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایفرٹس قبول فرمائے. اچھا, تو اب یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیے کہ جو ہے قلم کے ذریعے علم کے جتنے بھی خزانے ہیں, اور وہ آپ دیکھیے کہ وہ ٹرانسفر بھی تو ہوتے ہیں نا. بھئی انسان مر جاتے ہیں, سینہ بسینہ بھی چیزیں چلتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جو پرانی بکس ہیں, ہاں آمین, سب ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ جو بکس ہیں, جو ریٹن بکس ہیں, وہ بھی تو اب دیکھیے خزانہ ہی ہوتا ہے نا. جو لوگ بکس کی قدر کرنے والے ہیں, قدردان ہیں, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی کتابیں ایک بہت بڑا خزانہ ہے. تو یہ بھی تو ایک خزانہ ہے, اور اس میں بھی قلم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اقرا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ رسپانس کیا تھا؟ ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ٹھیک ہے نا, کہ قلم کے ذریعے انسان تک وہ علوم پہنچتے ہیں ما لم یعلم, جس کو وہ پہلے نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھنے کا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قلم جو ہے وہ قلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک روایت فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے اول قلم پیدا فرمایا, پھر اس کو فرمایا اکتب یعنی لکھو. تو پھر کیا ہوا کہ قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں, پروردگار میں کیا لکھوں؟ جواب ملا کہ لکھ لے ہر وہ چیز جو موجود ہے, اور وہ بھی جو قیامت تک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے اللہ کے حکم سے ہی لکھا. باہر کیا قلم کی جو عظمت ہے وہ ظاہری طور پر بھی اور اسپریچولی طور پر بھی, یعنی علوم اور معرفت کے یعنی سمجھ لیں آپ, کنجی سمجھیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یعنی علم کی, معرفت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو پھر اس کا جواب قسم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ کہ ایک قسم ہوتی ہے, پھر اس کا جواب قسم ہوتا ہے. کیونکہ قسم اور جواب قسم جو ہے اس میں ایک کنیکشن ہونا چاہیے, اس میں ایک مناسبت ہوتی ہے. رائٹ. تو اسی قسم کے فوراً اگلی جو آیت ہے قسم کھا کے, کس کی؟ قلم کی اور فرشتوں کے لکھنے کی. رائٹ. اور یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ قلم بھی ہو سکتا, یہ جو ابھی میں نے جس طرح سے کہا کہ وہ قلم جس سے
सहाबा इकराम जो थे वो कुरान करीम को लिखा करते थे। ठीक है, अभी आयत नंबर 1 खत्म की है तकरीबन और 2 पे हैं हम। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान ताला जो थे वो इन दो की कसम खाई है, और उसके फौरन बाद जो है आयत का जो है आयत नंबर 2, उसमें उसकी आप देखिए कि उसमें रब्त क्या है कि माँ अंता भी नेमत रब्बी का मजनून, आप अपने रब की नेमत की वजह से मजनून नहीं है। ठीक है ना, तो कसम खाई और कसम के बाद एक बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात कि आप अल्लाह के रब की, अपने रब की नेमतों की वजह से मजनून नहीं हैं। आप इन्हें तौहीद की दावत देते देते हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावा को सुनकर जो मुनाफिकीन थे और जो भी दूसरे अदियान के लोग थे जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उनका रिस्पॉन्स क्या होता था? उनका रिस्पॉन्स यही होता था कि नाउजुबिल्लाह ये तो मजनून है। ठीक है, और जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो फरमा रहे हैं कि जिस जिस पर अल्लाह की नेमत और अल्लाह ताला की पागल पागल इंसेन, ठीक है, तो मजनून के मायने हैं पागल के, या जिसका दिमाग ठिकाने पे ना हो। ठीक है ना, तो नाउजुबिल्लाह, तो यानी यहाँ पे यानी यही असल बात तो उनको यही थी ना कि भाई ये पता नहीं क्या बोल क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज इज ही स्पीकिंग इन, है तो अपनी ही लैंग्वेज लेकिन बातें क्या कर रहा है, परफेक्टली सिंक्रोनाइज सी बातें हैं, और लगता है कोई बहुत ऊपर से फलसफे टाइप की बातें हैं, क्यों समझ नहीं आ रही, ये कह क्या रहा है। तो कहा भाई अब तो इनका बस दिमागी तवाज़ुन नाउजुबिल्लाह खो गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें हों, जिसको जो अल्लाह ताला की नेमतों में हो, वो कभी मजनून नहीं हो सकता। कुरान करीम वाज अ बिग नेमत which Allah subhanahu wa ta'ala was sending or on नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम through his वही। तो अल्लाह ताला अपनी वही के ज़रिए जब उनको इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहे हैं, और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी अरवाह में सबसे पहले बनाया, हबीबुल्लाह वो हैं, वो कहाँ, वो किस तरह से ये हो सकते हैं जिन पे अल्लाह ताला की इतनी रहमतें कि अल्लाह ताला खुद उन पर रहमतें और सलावात भेजते हैं, तो वो कैसे मजनून हो सकते हैं। तो अब आप देखिए कि यानी कि कह रहे हैं कि कहाँ, मतलब कहाँ तुम अपनी ये बात कर रहे हो कि इन लोगों का कहना कि ये मजनून है, और कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला अला खुलुकिन व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, बिलाशुबा आपके लिए ऐसा अजर है जो खत्म होने वाला नहीं। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तसल्ली फरमा रहे हैं कि आपके लिए तो ऐसा अजर है जो खत्म होने वाला नहीं। फिर आगे आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, और बेशक आप बड़े अखलाक वाले हैं। यानी कहाँ तुम कह रहे हो मजनून, और कहाँ इतने आला अखलाक वाले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके अखलाक की बात कर रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि कहाँ उनका ये मकाम कि वो अला खुलुकिल अजीम पे हैं, और तुम कह रहे हो कि ये मजनून है, नाउजुबिल्लाह। यानी व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज दिस, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये इनका मजनून का कहना जो था, उसके ऊपर आप सोचें कि कितनी बड़ी बात थी ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम उठा रहे हैं कुरान की, कलम की, और यस्तरून लिखने वाले फरिश्तों की, यानी कुरान की। आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि कुरान करीम की ही तो कसम उठाई जा रही है कि जो कुरान में आयतें लिखी हैं, उनकी कसम, जो आयतें भेजी जा रही हैं, उनके ऊपर वही की जा रही है, जिनको कलम के जरिए लिखा जा रहा है, ठीक है, उन सब की कसम उठाई जा रही है कि भाई कहाँ तुम किस लेवल की बात कर रहे हो, राइट। तो क्योंकि कसम जो है वो एक तरह की गवाही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि लोगों दुनिया की तारीख देख लो कि क्या लिखा गया, और क्या 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 सुनने में आ रहा है। ऐसे आला अखलाक का मालिक, ऐसे कमाल अखलाक का मालिक, जिसके अमाल ऐसे, जिसके अखलाक ऐसे, जिसका रवैया लोगों के साथ ऐसा, उनको तुम किस तरह से ये कह रहे हो, ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए बीइंग अ बशर, थोड़ा बहुत कभी बातों का असर हो भी जाता है ना,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت صبر، بہت اللہ تعالیٰ کی حمد عبادت کرنے والے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ کے لیے ایسا اجر ملے گا جو کہ ختم کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے جب اخلاق کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، رائٹ، تو پھر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے یعنی صحابہ اکرام، ان کی کیا اخلاق ہوں گے. یہی اخلاق اور سنت جو ہے وہ کس نے دیکھی. ان کے نیچے جو ان کے سامنے سیکنڈ ان کی لائن میں تھے صحابہ اکرام، ان تمام صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق دیکھے، اعلیٰ رویہ دیکھا، اعلیٰ طریقے سے تمام ڈیلنگز دیکھی ہر ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو جب یہ سب کچھ دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو جس شخص کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہو. اور پھر ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ کہ ہمیں صحابہ اکرام کو بھی دیکھیں کہ ان کے بھی کیریکٹرز کس طرح کے تھے. جس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، جس عظیم ٹیچر سے ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، ویسے ہی ان کے عظیم اخلاق، ان کے بھی عظیم اخلاق تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب جب ہم صحابہ اکرام تک پہنچ گئے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں ان واٹ وے؟ ان دس وے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخر زمان کا اتنا بلند اخلاق تھا، تو ہمیں اپنے اخلاق پہ غور کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے نا. ہمیں بھی اپنے اخلاق پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اخلاق کو سنت کے طریقے سے ڈھالنا چاہیے. ہمیں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس معاملے میں کیا طریقہ کار تھا. کیا ہم غلطی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اصل میں اینڈ آف دا ڈے تو ڈیلنگ وہی ہے جو ہم نے ہر روز کرنی ہی کرنی ہے. چاہے وہ ڈیلنگ ود یور فیملی ہو، چاہے رشتے دار ہو، چاہے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، شوہر ہو، بچے ہوں. یہ کام تو ہم کیونکہ زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں ہم نے یہ تمام جھنجھٹ والے کام یہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے. تو wouldn't it be a very good, very عقلمند thing to do کہ اگر ہم اس کو آخرت کے چشمے سے دیکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس دن ہمیں اپنے نبی اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار اسی طرح سے کیا جاتا ہے. دنیا میں جب دیکھیں کوئی آئیڈیل بناتے ہیں تو وہ آتا تھا کیا ہر ملک اپنا اپنا آئیڈیل کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. یا ہم بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی کو جو شخص کسی کو بھی آئیڈیلائز کرتا ہے تو اس کے طریقہ کار کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ کوئی فیملی کا ممبر ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں چھوٹے کزنس وہ کسی بڑے کزن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ نہیں فلاں بھائی ڈاکٹر بنے، فلاں بھائی ایئر فورس میں گئے یا کسی میں بھی گئے، ہمیں بھی جانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے، وہ ایسے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جسٹ میں دنیاوی آئیڈیلزم کی بات کر رہی ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ ابھی تو ہم یہ ذرا سا ایک نیوٹرل سارٹ آف آئیڈیلزم کر رہے ہیں کہ بھائی آپس میں بچے دیکھتے ہیں تو ہم بڑوں کو نہیں کہتے، بڑے بھائی بہنوں کو بیٹے آپ بڑے ہو، آپ نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے تاکہ چھوٹے آپ کو دیکھیں اور سیکھیں، رائٹ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بچے جو ہیں چھوٹے بچے وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں باپ کیسے بیٹھا ہے ویسے ہی بیٹھنے کی کوشش کریں گے. یہ تو ایک بہت میں بے ضرر سے آئیڈیلزم کی بات کر رہی ہوں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بھی کیا نہیں بول رہی. جو دنیا کے باقی آئیڈیلسٹ اپروچ ہوئی بھی ہے کہ جس بھی ایکٹر کا اور سنگر کا اور سیلیبریٹی کا، چلو سیلیبریٹی کہہ لو، تو ان کی جو بھی چیز مشہور ہوتی ہے تو وہ پھر کاپی، اس کو سب لوگ کاپی کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ آج کل یہ اسٹائل چل رہا ہے، اس کے بال ایسے ہیں تو بس آج کل یہی اسٹائل چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کاپی کرنے کی، تو یہ تو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو جتنا بڑا فین ہوگا وہ اتنا ہی اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے.
تو کیا ہم اتنے سے بھی فین نہیں ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم ان کی سنت کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کریں؟ سوچنے کی بات ہے. وہ شخص وہ ایک اکیلی واحد ذات جو جن پہ ہماری شفاعت ڈیپینڈ کرتی ہے، جنہوں نے ہماری خاطر امتی امتی کے نعرے لگائے، جنہوں نے ہمارے لیے راتیں کالی کی، جنہوں نے ہمارے لیے پیروں کو سجایا، رات رات بھر روتے تھے امتی امتی کے نام سے. ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر اتنی بھی محبت نہیں کہ ہم ان کی جیسا گیٹ اپ ہی کر لیں، یا کچھ نہیں تو اس گیٹ اپ کو برا تو نہ کہیں، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ایٹ لیسٹ ڈونٹ بی نیگیٹو، ڈونٹ سے نیگیٹو کمنٹس اباؤٹ دیٹ گیٹ اپ، بیکاز سنس وی آل نو in our hearts کہ what the people who are trying to follow sunnah, what kind of a get up, what kind of etiquettes are they trying to acquire here. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس چیز کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو اس سے خارج نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب اتنے عظیم اخلاق کے مالک نبی ہمیں ملے تو ہم ان کے امتی کہتے تو اپنے آپ کو بڑے غصے ہیں کہ ہم امتی ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے سنت سے، یہ دیکھنے کی بات ہے اصل، اور اس پہ ورک آن کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ کس قسم کے اخلاق تھے. آپ کے اخلاق کے تو دشمن جو تھے وہ بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سنت کا پارٹ تھا یہ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آپ دیکھیے کہ جو دشمن تھے وہ بھی آپ کے اخلاق کی تعریفیں کیا کرتے تھے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے اوپر احادیث مبارکہ ہیں، جس کو دیکھنا چاہیں آپ ان کو دیکھیں اور ان کو پڑھیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ معاملات طے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. موتا امام مالک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتِمَّ حسن الاخلاقی، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ So we need to be on our best behavior, especially when we are dealing with people. You know, let your behavior tell everybody that you are gaining knowledge of some kind. Let your behavior be the marker of people understanding that, oh, there is some change in you. There is some change, positive kind of a change in you. You are being very open, you are being very humble, you are being very kind to people, right? تو یہ اپنے رویے سے پتہ چلنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز رکھی جائے گی، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ فحش کو اور بد کلام کو اللہ تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے. مبغوض یعنی اپنے غصے میں رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ لائک اے پرسن. ٹھیک ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ محبوب ہیں. اب دیکھیں ہم چاہتے ہیں نا کہ بھئی جس کو ہم پسند کریں، یا چلے اگر کوئی شخص اول تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ کرتا ہو دل و جان سے، لیکن اگر کوئی انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ بھی رکھتا ہے تو کم از کم اس کو یہ تو سوچے کہ ان کی شفاعت پہ میری جنت مل جائے گی مجھے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے ایک منٹ، ہاں، تو کم از کم میں اسی لیے ان کا محبوب بننے کی کوشش کریں، ہم دکھاوے کا ہی صحیح. ٹھیک ہے، تو جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، زیادہ وہ لوگ محبوب ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ وہ گھر میں کس طرح رہتے تھے، انہوں نے فرمایا اپنے گھر والوں کے کام کاج میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے دست مبارک سے مارا تک نہیں، نہ کسی خادم کو، نہ کسی بچے کو. ہاں، جہاد میں کسی کو مارا ہو تو الگ بات ہے، اور اگر آپ سے کسی کو تکلیف پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتقام نہیں لیا، رائٹ؟ انلیس اینڈ انٹل کوئی حرام حرمت والی کوئی چیز ہوتی تب وہ اس کا انتقام لیتے، ورنہ وہ اس کا انتقام نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ نہ آپ فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش گو بنتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف فرماتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور روایت آتی ہے ترمذی کی ہی کہ کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اس کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیر لیتے تھے جب تک کہ وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا۔ آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ کسی کے پاس بیٹھنے والے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہوں۔ یاد ہے ہمارے بڑے بوڑھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا بڑوں کے سامنے ٹانگیں نہیں پھیلاتے، ٹانگیں پیر آگے لمبے کر کے نہیں بیٹھتے۔ ان دس ڈے اینڈ ایج ایوری تھنگ از ارے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ارے کیا ہوا، ارے اماں ہے، ارے آنٹی ہیں، ارے خالہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، اخلاق اخلاق ہوتے ہیں۔ تمیز کا دائرے میں، تمیز کا دائرہ تمیز ہی کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے مصافحہ کرنے کی بات، دیکھیں ہم لوگ کو اگر ہم کسی سے بات کریں، میں آپ کو بلاؤں فار ایگزامپل، کسی کو کہوں عائشہ بات سنیے، اور عائشہ جو ہیں وہ میری طرف پلٹ کے نہ دیکھیں، اپنے کام میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے نا، اور وہیں پہ انہوں نے دل میں کہہ دیا ہو یا کہا ہو ہوں جی بولیے، پھر میں کہوں عائشہ بات سنیے، تو کہیں گی جی جی سن رہی ہوں، تو میں کہوں گی بیٹا اپنا آپ ادھر توجہ تو کریں، کہیں گی میری فل توجہ ہے۔ میں ہم جیسے لوگ ہم کہیں گے کہ نہیں، طریقہ بیٹا ادب کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی آپ سے بات کرے، ضروری نہیں کہ کوئی بڑے کا ہی ادب ہو، کسی کوئی بھی شخص آپ سے جو بات کر رہا ہو تو اس کا طریقہ تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اپنا چہرہ پلٹتے نہیں تھے، پھیر نہیں لیتے تھے، چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہی اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ اور اس چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے، دیکھنے سے کون سکتا تھا، اور کون شخص تھا ایسا جو اپنا چہرہ پلٹنا چاہتا ہو، رائٹ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے والے تھے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک کو نصیحت یہی فرماتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب وہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو یمن کے لیے، تو کہا کہ اب ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ٹھیک ہے۔ اور اچھے اخلاق کا یعنی حضرت عائشہ کی ایک حدیث سے بس میں پھر کنکلوڈ کرتی ہوں اس آیت کو، کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کی کو نمازوں میں قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ امیجن، راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے اچھے اخلاق والا انسان، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ میں سے کون دیوانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کو کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی دشمن ہیں آپ کے وہ سب ان کو پتہ چل جائے گا، جن کو توفیق نہیں ہوگی اسلام قبول کرنے کی وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور یہی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ بدر کے جو واقعہ تھا اس میں سب نے دیکھ لیا کہ جو لوگ جو تھے انہوں نے کس طرح سے شکست اٹھائی، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ ایکسپلینز ود آیت نمبر 1 till 7۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور ہدایت پانے والوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا مجھے دیکھنے دیں کہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کو یہ فرمانا جو بھی تھا، یہ لگتا یہی ہے کہ کوئی دشمنوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، اور یعنی اب لیول اس طرح حد تک آ چکا ہے تنگ کرنے کا کہ وہ ان کو یعنی مجنون تک بھی کہنے پہ تل گئے ہیں، رائٹ؟ تو یعنی آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ میں مکی زندگی کا جو وقت تھا، اس مکی زندگی میں کس طرح سے آپ یو کین سی all the sunnahs on اخلاق، start reading all the sunnahs on اخلاق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا،
سلام کا جواب دینا, مہمان نوازی کے اخلاق, گھر میں رہنے کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اور صلہ رحمی کرنا ہر ایک کے ساتھ, گھر میں ٹائم دینا, کچھ نہیں تو مسکرا کے دیکھنا ایک دوسرے مومن کو, ٹھیک ہے, صدقہ بھی ہے, اور اچھے اخلاق سے بھی پیش آنا, دوسرے کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کرنا, اس کی بات کو سننا, یہ بھی تو اخلاق ہے نا. ہم کہتے ہیں کتنا بد اخلاق ہے, آپ کس کس کو کہہ سکتی ہیں بد اخلاق؟ میں نے اس کو سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا, ارے اس کو تو ذرا تمیز نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے بھائی کتنا بد اخلاق ہے, میں بیٹھی تھی تو اپنے بچے اس کے پیر میری طرف کر کے بیٹھے, کتنی تمیز نہیں سکھائی بچوں کو, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کہیں میں اس کے گھر گئی, اس نے میری طرح اچھی طرح بات نہیں کی, مجھے بٹھا کے خود فون پہ لگی رہی. ویسے آج کل کے حساب سے تو یہ بہت ممکن ہے, کیونکہ آپ بھی فون پہ ہیں, وہ بھی فون پہ ہے, پتہ نہیں بیٹھتے کیوں ہیں سب لوگ ساتھ میں, ٹھیک ہے نا. تو خیر, اور مطلب ابھی آج کل کے تو اعتبار سے سب سے بڑا ایٹیکیٹس یہی ہے کہ آپ کم از کم کوئی اگر آپ کے پاس مہمان آیا ہے تو آپ کم از کم فون کو تو نہ دیکھیں اپنے. دس از ویری, میں اور کیا کہوں. اور تو وی کین جسٹ کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں ہم باتیں کرتے چلے جا سکتے ہیں. میم ایک کوشچن کرنا تھا, اگر آپ اجازت دے تو کر لوں. جی جی. اگر کسی کا مطلب بیڈ ریئیکشن کوئی ہے, اس کے اوپر ہمارا اخلاق کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ مطلب اگر کوئی بندہ ہے, کوئی وہ برے طریقے سے ہم سے بات کر رہا ہے یا اگریسولی ہے, یا کوئی اس میں ہمارے اخلاق کا کیا ہونا چاہیے کہ ہم کس حد تک, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے بھی ایموشنز ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, تو اس میں ہم اخلاق کی لائن پر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اچھے اخلاق, دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ we have to try to be of a best اخلاق person, ٹھیک ہے نا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہوتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے. غصے کی حدیثیں دیکھ لیجئے کہ غصہ ظاہر ہے, غصہ کب آئے گا؟ جب ظاہر ہے کوئی بدمزگی ہوگی تبھی غصہ آئے گا نا انسان کو, ٹھیک ہے. تو غصے میں پھر آپ لوگوں ہمیں کیا ایٹیٹیوڈ بتایا گیا ہے؟ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, اچھا چلیے, اگر ہمیں ہوش نہیں ہے تو اگر ہمارا کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو وہی ہمیں اعوذ باللہ پڑھ لے اور ہمیں کہہ دے کہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, ٹھیک ہے نا. اگر تو میں تک بات پہنچ چکی ہے تو یا تو ہم بیٹھ جائیں خود, اگر خیال آ جائے ایک دفعہ, اگر نکل بھی گیا, کچھ آؤٹ برسٹ ہو بھی گیا ہے, اس کے بعد ایک دم سے خیال آتا ہے کہ یار مطلب مجھے اس نے تو کیا سو کیا, میں نے بھی کچھ کم تو نہیں کیا, میں بھی اتر گئی, چلو میں نے بول دیا. اس کے بعد فوراً جیسے ہی خیال آئے بیٹھ جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, پانی پئیں, وضو کریں, ٹھنڈے ہوں, اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. یہ تو بالکل گرما گرمی کی بات ہو رہی ہے. کوئی اگر آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی برا بہیو کر رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ صبر ہی کرنا ہے, بس اپنی طرف سے السلام علیکم کیا اور آپ چلتی بنی, آپ نے اپنا کام کر لیا. اگر the other person prefers not to say وعلیکم السلام, تو آپ کو کسی حکیم نے نہیں کہا کہ آپ اس کو جا کے اس کے منہ پہ ہی بیٹھ جائیں اور کہیں اور بھائی کیا حال ہے. وہ تو کہہ رہا ہے میں سلام کا جواب نہیں دے رہا, آپ کہہ رہی ہیں اور کیا حال ہے. ٹھیک ہے, اگنور کر لیں, تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیں, ٹھیک ہے نا. اب دس کین بی ٹرو, ہر طرح کی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے, ہر طرح کی ڈیلنگ ہو سکتی ہے, اور اس میں ہر طرح کا رسپانس ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. غلطی ہو گئی ہے, اگر کبھی آؤٹ برسٹ ہو ہی گیا ہے تو فوراً جب بھی خیال آئے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں, اور کوشش کریں کہ منہ در منہ ویسے جواب نہ دیا جائے. ویسے یقین کریں کہ جو خاموشی ہے نا, وہ اٹ ہیز بین سیڈ ریپیٹڈلی اینڈ پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھا گیا ہے کہ اٹس دا بیسٹ فارم آف رسپانس. Honestly, I know it's very difficult. میں خود آپ سے بالکل 100% ایگری کرتی ہوں کہ it is very difficult. لیکن اگر کوئی اس کو ایک حدیث مبارکہ ہے نا, من سمتا نجا, جو خاموش رہ گیا اس نے نجات پا لی. کیونکہ اگر وہ پہلے 5 منٹ آپ خاموش رہ جائیں نا, اگر آپ پہلے 5 منٹ یا کچھ منٹ خاموش رہ جائیں تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ نا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے ورتھ اٹ. اب آئی ڈونٹ نو آپ کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, کہاں پہ کس ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ تھوڑی دیر خاموشی جو ہے نا, وہ آپ کو لگے گا شاید آپ پہلے 3 رسپانس دیتے, بعد میں شاید آپ کو لگے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ مجھے اس پہ ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے,
جی ہاں جی جی کر کے آپ نکل جائیں. اب ہر ایک سے آپ جی 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 ہاں ہاں نہیں کر سکتے, تو یعنی وہ دوسرا آدمی سر چڑھ جائے گا. تھوڑا سا کہہ دیجئے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, جتنی ہمت ہو ویسی کر لیجئے, اور کر کے تھوڑا سا ڈسٹینس ہو جائیے, فارغ ہو جائیے, سائڈ میں ہو جائیے. غصے کے لیکن ٹائم پہ تو میم ویسے اگر ہی جگہ کوئی چھوڑ بہت دیں. ڈومینیٹ کرتا ہو تو؟ دیکھیں جی, آپ جس بھی ریلیشن شپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کریں گے, ڈومینیٹڈ ریلیشن شپس obviously must be something that you cannot come out of, right? تو اس کے لیے اگر کوئی پرسنل پرابلم ہے تو وہ آپ اپنی کسی بھی ٹیچر سے شیئر کریں, لیکن کوئی ڈومینیٹ کرتا ہو تو آہستہ آہستہ اپنے رویے کو تھوڑا سا آپ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی میں اس کے پاس جب محفل میں جاتی ہوں وہ مجھ پہ بالکل چڑھائی کر دیتی ہے. ڈومینیشن کی ایک جی ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی میں جب بھی محفل میں جاتی ہوں وہ مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دیتی, تو بھئی آپ ان کی اس کمپنی سے تھوڑا سا دوسری چیئر پہ بیٹھ جائیں, اپنا تھوڑا قبلہ و کعبہ ادھر ادھر کریں تاکہ آپ ان کی کمپنی میں نہ رہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ بالکل ہی پھنسی ہوئی ریلیشن شپ ہے کوئی جس میں نہ نگلے چین ہے نہ اگلے چین ہے, تو دعا کریں اور صبر کریں اور اپنے اخلاق سے شو کریں کہ آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں, اور آپ آہستہ آہستہ اس سے مطلب, اب میں کوئی ایک چیز تو کہہ نہیں سکتی کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کس سبند میں پوچھ رہی ہیں, تو اس لیے یا تو بہتر ہے کہ بھئی جگہ سے ہٹ جایا جائے, اگر آپ جگہ سے نہیں ہٹ سکتے تو تھوڑی خاموشی رکھی جائے, اور اگر کچھ جواب دینا بھی پڑ جائے تو کچھ تھوڑا بہت جواب دے دیجیے, اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کریے, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں, مجھے بھی اسٹریٹجی سمجھائیں کہ میں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کروں. ٹھیک ہے, چلیے, کیونکہ دیکھیں یہ ہماری ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں, ایوری ون ہیز دیز پرابلمس, رائٹ. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح سے یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اور جب جہاں مشکل ہو ضرور آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتی ہیں, آپس میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں. بالکل, میں نے اسی لیے تو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی اسٹریٹجی سکھائیں, مجھے حکمت دیں کہ میں ان کو کس طرح سے ڈیل کروں, رائٹ. جی جی, اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھ, قلم نے کہا کہ کیا لکھوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز ایک سیکنڈ, ہاں, ہر وہ چیز جو موجود ہے اور وہ بھی جو قیامت تک ہونے والا ہے, یہ سب لکھ دو. ٹھیک ہے جی, چلیے. اور ہدایت پانے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتے ہیں, رائٹ. اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو اس کے ایفرٹ کے مطابق جزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ناانصافی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت منصف ہیں, ان سے انصاف مانگنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو. کبھی بھی دل برداشتہ ہو کے یہ نہ کہ اللہ تو انصاف کر دے, انصاف نہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ ہمیشہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ انصاف نہ مانگو, کیونکہ ہو سکتا ہے اینڈ آف دا ڈے ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو. آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, اگر میں غلطی پر ہوں تو میری آنکھیں کھول دے, اگر یہ غلطی پر ہیں تو ان کو عقل اور سمجھ اور فہم دے کہ یہ میرے لیے جو بدگمانی رکھتی ہیں یا جو بھی کچھ ہے, تو اللہ جو بھی دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. فلا تطیع المکذبین, سو آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ ہو جائیں. تو اہل باطل کا تمام جتنے بھی یہ جو بھی فورسز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو کام کر رہی تھیں, وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا. ایک تو یہ کہ وہ خود حق کی طرف نہیں جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی شخص دعویٰ کا کام کر رہا ہے, جو بھی شخص دین کا کام کر رہا ہے, اس کو دین سے ہٹا دیا جائے, یا پھر ان کو کچھ نرمی کہ ہاں چلو تھوڑا سا تم ہٹو, تھوڑا ہم تھوڑا سا کچھ, تھوڑا آپ جھکیں تھوڑا ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
آپ 10 کہہ رہے ہیں, میں 5 کہہ رہا ہوں, چلیں آپ بھی کچھ کم کریں, میں 6 پہ آ جاتا ہوں, تھوڑا میں بڑھتا ہوں, تھوڑا آپ کم کریں, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ آپ اپنا تھوڑا سا نرمی اختیار کریں تو ہم بھی کچھ اپنا کم کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں. آپ نے اپنے دعویٰ کا کام ویسے ہی جاری و ساری رکھنا ہے جس طرح سے آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی بھی طرح کی ان لوگوں کی باتوں کو آپ نہ مانیں, کیونکہ ان لوگوں کا کہنا آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا, کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ چلو کچھ عرصہ ہم تو آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے, کچھ عرصہ آپ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر لیجیے گا. ایک پیک یہ تھا. پھر یہ کہ بھائی کچھ نہیں تو ہمارے معبودوں کو برا تو نہ کہو, بھائی تم دعویٰ کر رہے ہو, کرو اپنا کام, لیکن تم بار بار کھول کھول کے کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ بت جو ہیں یہ بیکار ہیں اور یہ مخالفت, تو یہ نہ کرو. تو اس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی, کیونکہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مشرکین مکہ نے یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں اور ہم بھی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. بس ایک کہتے نا وہ لیو اینڈ لیٹ لیو والی بات, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے یہ کہے گا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز جو ہے وہ دین میں نہیں ہونا ہے, کر سکتے, کہ ہمیں کوئی دوسرا کہے کہ اچھا ٹھیک ہے, کوئی کہے اچھا چلو اس کی تھوڑی بہت تو اجازت ہے نا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کسی حرام کام کی تو اس سے کہے چلو تھوڑی کبھی کبھی تو ہو ہی سکتا ہے نا. تو اب جسٹ ٹو شو کہ بھائی نہیں ہم بہت کھلے دل کے ہیں اور ہم ویسے وہ نہیں ہیں, کیا کہتے ہیں کیا مولوی جیسے سخت مولوی نہیں ہوتے, مجھے لفظ صحیح اس وقت زبان پہ آ نہیں رہا, بڑی ہی کٹر مولوی. جزاک اللہ, بالکل بالکل, جی جی, بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کے جو ہے نا, تم تو بہت ہی ایکسٹریم پہ ہو گئی ہو. تو اس کی وجہ سے صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں فنڈامنٹ, بالکل بالکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں فنڈامنٹلسٹ, تو پھر یہ کہ اس طرف اس لیے کہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں, ہم کہیں ہاں چلو کبھی گنجائش نکل ہی آتی ہے, یہ نہیں کر سکتے. We can never ever compromise on our deen صرف اس لیے کہ ہمیں ماڈریٹ کوئی لوگ کہیں یا ہمیں لوگ کہیں کہ ہمیں اچھے اخلاق والا سمجھیں اور ہمیں کہیں نہیں نہیں دیکھو وہ چلو ہنستے ہنستے اس نے یہ تو کہہ لیا نا, مان لیا کہ ہمارے اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ ہم ہر چیز مان جاتے ہیں. نہیں, اچھا اخلاق اپنی جگہ پہ ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کہیں گی کہ حرام جو ہے وہ حلال ہو گیا تو ہم اچھے اخلاق میں کہیں جی جی ہاں یہ بھی چلتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہاں یہ بھی کر لے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. This is not on, right? We cannot do وہ والی بات کہ when in Rome do as Romans do. We cannot. This is not allowed. We cannot do that, right? تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کی بات ہرگز نہ مانے. اور یہاں پہ یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا, ٹھیک ہے نا, اور یہ اسلام کا بھی دشمن تھا, اور جو شخص بھی اسلام لے کے آتا تھا اس کے دشمن تھا, ٹھیک ہے نا. یہ بہت مخالفت پر اترا ہوا تھا, اور ان آیات میں کسی شخص کا ذکر نام نہیں لیا گیا, لیکن یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حلاف ہے, یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. حلاف مہین یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے, اور دوسرا کیا ہے مہین یعنی ذلیل ترین ہے. ہمازم مشاء بنمیم, جو دوسروں کو عیب لگاتا ہے اور چغل خور ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ حماز ہے, دوسروں پر عیب لگاتا ہے, غیبتیں کرتا ہے. چوتھے مشاء بنمیم یعنی چغل خور ہے, جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے چغلی کرتا ہے اور اس مشغلے میں خوب آگے بڑھا ہوا ہے. یعنی یہ تمام کتنی ساری کوالٹیز ہیں کہ نمبر ایک وہ یہ کہ آپ کو ڈھیلے پڑنے کے لیے کہتا ہے, آپ بھی تھوڑا سا ہو جائیں. بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے, بہت زیادہ وہ شخص جو ہے وہ ذلیل ہے, دوسروں کو عیب لگاتا ہے, غیبت کرتا ہے, دوسروں کی باتیں کرتا ہے اور ان کی چغلی کرتا ہے,
اور اس تمام کاموں میں خوب آگے بڑھا ہوا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ مناع للخیر معتد اثیم، یعنی اچھا جزاک اللہ. مناع للخیر یعنی خیر سے روکنے والا ہے، خیر سے روکنے والا ہے، گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. معتد اثیم، خیر سے روکنے والا. اگر کوئی اور کوئی برا کام نہیں کر رہا تو کم از کم خیر سے تو نہ روکے نا، دوسروں کو اچھا کرنے سے تو نہیں روکنا چاہیے، رائٹ؟ خود اچھا نہیں کر رہے تو دوسروں کو اچھا کرنے سے تو نہ روکو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب آپ کئی لوگوں کو یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو برائی نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو کہیں گے کیا بھائی تم بس ہر وقت بس ایک ہی سائن پہ کرتی رہتی ہو، جہاں پیسے ملے صدقہ کر دیا، یہ کہہ دیا دوسروں کو کہ بھائی اس کو خیرات کر دو، یا کوئی بھی اچھے کام ہر وقت اسی کے لیے کرتے رہتے ہو. چھوڑو بھائی اپنا وہ کرو. کیا تم ہر روز شام کو بیٹھ جاتی ہو اس کے آگے اور کہ جی میری کلاس ہے میری کلاس ہے؟ خود پڑھو بھائی، خود کتاب نکالو، کھولو، پڑھو. آج کل تو اتنی سب کچھ ہر چیز گوگل پہ ہے اور ہر چیز ہے، ہر چیز پڑھو. یہ کیا نیا وہ لگا لیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو خیر کے کاموں سے روکتے ہیں، رائٹ؟ اور جب سے آپ لوگوں نے مدرسہ جوائن کیا ہے، آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو کچھ ابھی تک آپ نے سیکھا ہے، کیا وہ آپ لوگ اکیلے بیٹھ کے سیکھ سکتے تھے؟ شاید قرآن کا ٹرانسلیشن تو وہ آپ پھر بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جو اور باقی جو علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے، اور جو بھی چیزیں فقہ سیکھ رہی ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اس طریقے سے سیکھ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ بالکل ایون می، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایون میں خود کتنی دفعہ ٹرائی کیا کہ نہیں میں نہیں، کوئی ضرورت نہیں، خود ہی کر لیتے ہیں، چھوٹا ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، کیا ہے روز 1-2 گھنٹے. لیکن آپ دیکھیں جو لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی خود اب بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کام بھی پورے ہو رہے ہوں گے، کوئی چیز کم نہیں ہو رہی ہوگی گھر میں، بلکہ شاید ہم گلٹی فیل کر کے 2 کھانے زیادہ ہی پکا لیتے ہوں، یا اگر ایک پکاتے تھے تو کچھ زیادہ ہی اچھا کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، کہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم نے اس کی وجہ سے کسی کو ہم نے نظر انداز کیا. ٹھیک ہے نا؟ زیادہ کام ہو جاتا ہے بالکل. اور جس دن کلاس نہیں ہوتی اس دن آپ انتظار میں ہی رہتے ہیں، ہاں ابھی کرتی ہوں، تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. خیر، تو یعنی خیر کے کاموں سے روکنے والا، تو یعنی خیر کے کاموں کی تلقین کرنے کی اہمیت ہے، اور خیر کے کاموں سے روکنے والا جو ہے وہ بھی ایک آپ سمجھیں اٹس اے نیگیٹو ٹریٹ، کہ دوسرا کر تو نہیں رہا کوئی برائی لیکن خیر سے روک رہا ہے. بھائی ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتی ہیں بھائی میں جب بھی اس فرینڈ کے پاس جاتی ہوں مجھے کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے اور میں بڑا اچھا فیل کرتی ہوں کہ ارے دیکھو کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں، میں نے کیوں نہیں کبھی سوچا، میں بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو خیر کی طرف دعویٰ بلانا دوسروں کو، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں ہاتھ روک لینا، اور کنجوسی کو بھی شامل اس میں ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ کہ نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے. اور معتدن فرمایا کیا مطلب ہے؟ معتدن حد سے بڑھنے والا، ظلم کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، ظلم کرنے والا. تو یعنی یہ حد سے بڑھنے والا ہے. اثیم، گناہ گار. 8ویں کیا ہے؟ اتلم بعد ذالک زنیم، یعنی وہ کیا ہے؟ سخت مزاج. اور 9ویں بعد ذالک زنیم، یعنی یہ جو کچھ مذکور ہوا اس کے بعد یہ بھی کہ وہ منقطع النسب ہے، یعنی یہ شخص ثابت النسب بھی نہیں، یعنی اس کے باپ کا معلوم نہ تھا. حقیقت میں اب یہ بات ساری باتیں نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ ولید بن مغیرہ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ تمام کوالٹیز اس کے اندر موجود تھیں. اس نے 18 سال کی عمر ہونے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا حقیقت میں میں ایک منٹ ذرا سا پڑھ لوں، مجھے یہ بھول گیا. اس کا باپ معلوم نہ تھا، حقیقت میں قریشی نہ تھا. مغیرہ نے اس کی 18 سال عمر ہونے کے بعد اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ہاں ٹھیک ہے جی. تو یعنی یہ بھی بات ہو گئی. تو اب آپ سوچیں کہ ان تمام ایک منٹ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی فرد کو اتنی صفات ذمیمہ کے ساتھ موصوف نہیں فرمایا، یعنی اتنی نیگیٹو ٹریٹس اللہ تعالیٰ نے کسی کی نہیں فرمائی جو ولید بن مغیرہ کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ آخرت میں جو کفر پر مر جانے کی سزا ہے وہ تو الگ اپنی جگہ ہے، دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دنیا میں کیا ہوا تھا کہ اس کو غزوہ بدر میں اس کی ناک پر تلوار لگی تھی، اس کی ناک پر زخم آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان تمام دنوں میں آپ سے درخواست ہے، آپ لوگ طالب علم ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، آپ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بنتا ہے، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں ہم آیت نمبر 17 آن ورڈ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور سب کے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر سے کرونا اپنے بلوم پر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو کچھ ہم سب کے دلوں میں جائز حاجات ہیں ان تمام کو قبول فرمائے اور ہمیں میکسیمم ایفرٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ایک چیز پوچھ لوں آپ سے؟ جی بولیے۔ ایک سوال پوچھنا تھا ویسے ہی کہ سوری وہ آپ کے پھر جانے نیکسٹ میں پوچھیے گا کیونکہ آپ کی نیکسٹ ٹیچر ویٹ کر رہی ہوتی ہیں، چلو ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، پھر نیکسٹ میں پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ ہاں، جزاک اللہ، السلام علیکم۔